ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہو، اللہ کے یہاں اس کی دعا کی فوری قبولیت اور معاملات کی آسانی کی صورت پیدا ہو جائے، اسے دیر تک اپنی دعاؤں کی قبولیت میں انتظار نہ کرنا پڑے۔ معاملات کی آسانی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں بڑا آسان نقطہ تعلیم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ کے یہاں قاعدہ یہ ہے کہ تم جیسی مدد کرنا چاہتے لینا چاہتے ہو ویسی مدد کرنا شروع کر دو، جیسا رویہ لینا چاہتے ہو ویسا رویہ اپنانا شروع کر دو۔ اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ تمہارے رویوں کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ایو صدقۃ افضل صدقہ کیا ہے، زیادہ ثواب والا خرچہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے حالات میں خرچ کر دینا اللہ کے راستے میں جب آپ خوب صحت مند ہوں اور آپ صاحب مال ہونے کی خواہش بھی رکھتے ہوں، اور خرچ کرنے کی صورت میں آپ کو مشکلات پیدا ہونے کا خیال اور خوف بھی آتا ہو، لیکن آپ اللہ کے تقرب کے لیے پھر بھی خرچ کر دیں اور آپ انتظار نہ کریں۔ امام ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ محدثین میں بہت بڑے امام ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ جامع ترمذی کا طرز تالیف ہے جو، اس میں اکثر وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انداز اپناتے ہیں۔ علل کے امام ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، اور نابینا ہونے کی وجہ ان کا کثرت سے اللہ کے خوف کی وجہ سے رونا تھا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنا ایک واقعہ ذکر کیا ہے اپنی کتاب کے متن میں ہی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے استاد مکی ابن ابراہیم کی مجلس میں حاضر تھے۔ مکی ابن ابراہیم نے ہمیں اپنے استاد ابن جریج عبید ابن جریج کا واقعہ بیان کیا، اور یہ واقعہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہوا، ہمارے استاد نے بتایا۔ ابن جریج پڑھا رہے ہیں شاگردوں کو، اس دوران ایک شخص آیا، حقدار ہے، محتاج ہے، مالی طور پر تنگی کی، اس نے کوئی شکایت کی یا انہوں نے محسوس کیا، تفصیل ذکر نہیں کی ہے۔ بہرحال اس سائل نے آ کر کچھ تعاون کی درخواست کی، بندہ حقدار تھا، تو عبید ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خزانچی سے کہا کہ اسے 1 دینار دے دو۔ 1 دینار آج کے حساب سے بڑی رقم بنتی ہے، کوئی 3 یا 4 گرام سونا بنے گا۔ 1 دینار اسے دے دو۔ مکی ابن ابراہیم کہتے ہیں خزانچی نے جب خزانہ کھولا دیکھا تو دینار 1 ہی بچا ہوا تھا اس میں۔ تو وہ آ گئے، انہوں نے نہ دیا۔ انہوں نے آ کر ابن جریج سے کہا کہ 1 ہی دینار آپ کے خزانے میں موجود ہے،
اور باقی گھر کا کوئی خرچہ نہیں ہے، یہ آخری دینار ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ دینار آپ فی الحال خرچ نہ کریں، ورنہ شام کے کھانے میں بھی تنگی اور پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ وہ سخت ناراض ہوئے۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میاں تم دے دو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرمایا کرتے تھے اولادوں کو رشتوں کا تعارف کرایا کرو تاکہ اولادیں رشتے جوڑ کر رکھا کریں، رشتوں کو جوڑنے سے اللہ مال میں برکت ڈال دیتا ہے، عزت شہرت ہمدردیوں میں برکت ڈال دیتا ہے، اور اللہ لمبی عمر دیتا ہے۔ تو مجھے ڈراتا ہے کہ خرچ کرنے سے پریشانی پیدا ہوگی، پریشانی پیدا نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ترمذی میں حدیث ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، 3 باتوں کی تو میں تمہیں تسلی قسم کھا کر کراتا ہوں، تم اطمینان سے اللہ کے تقرب کے لیے حوصلہ کر کے خرچ کر دیا کرو، تمہارے مال میں کمی نہیں آئے گی، تمہارے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ خرچ کرنے سے کمی ہوتی تو عبد الرحمن ابن عوف، ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، ابو عبیدہ بن جراح، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہم امت کے سب سے غریب لوگ ہوتے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ امت کے امیر ترین لوگ تھے، خرچ زیادہ کرتے تھے، رب تعالیٰ کی طرف سے عطا زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ کہا خرچ کر دو، خیر جب کہا تو خزانچی نے وہ دینار اٹھایا، سائل کو دے دیا، سائل چلا گیا۔ کلاس ابھی جاری ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مکی نے کہا اس کلاس کے دوران ایک ڈاکیا آیا، اس وقت ڈاک کا نظام بن چکا تھا، وہ آیا اور اس کے پاس ایک پارسل تھا اور ایک خط تھا۔ خط کو کھولا، امام عبید ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ نے خط کو کھول کر پڑھتے ہیں تو کسی دوست نے لکھا تھا کہ میں آپ کی طرف یہ تحفے میں 50 دینار بھیج رہا ہوں اور میری خواہش ہے کہ آپ اسے قبول کر کے مجھے خوش ہونے کا موقع دے دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے وغیرہ۔ ایک دیا تھا، کہتے ہیں اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہم نے عبید ابن جریج کے 50 واپس پلٹتے ہوئے آنکھوں سے دیکھے، پھر خط بند کیا، تھیلا کھولا، گننے لگے تو وہ 50 کے 51 نکلے تو مسکرائے اور کہا کہ دیکھ میاں، تو اللہ پر بھروسہ کر اور اللہ تیرے لیے آسانی کی صورتیں پیدا کر دیتا ہے۔ ایک کے بدلے ایک اللہ نے ویسے واپس کر دیا اور 50 اضافی دے دیے۔ آخرت کا جو ثواب ہے وہ علاوہ ہے، آخرت کا جو ثواب ہے وہ علاوہ ہے۔ غالباً ترمذی ہی کتاب علم میں حدیث آتی ہے، ایک شخص نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بھائی کی شکایت کی، میرا بھائی ہے، کسب معاش نہیں کرتا ہے، خرچوں کا برڈن ہے، میں اکیلا کمانے والا ہوں، وہ صبح دوپہر شام آپ کے ساتھ سائے کی طرح رہتا ہے، اسے سمجھائیں یہ اپنا خرچہ خود اٹھایا کرے، اسے سمجھائیں یہ کام کاج کے لیے جایا کرے، میں پریشان ہو گیا ہوں، میں تھک گیا ہوں۔ یہ جب بھائیوں آپ کو اللہ کسی کام کے قابل سمجھتا ہے، کسی لائق سمجھتا ہے، آپ میں کوئی اہلیت سمجھتا ہے، تب آپ کو برادریوں کا بڑا بناتا ہے، تب آپ کے ذمہ خاندانوں کے کام ڈالتا ہے، تب آپ کو پنچایتوں میں بٹھاتا ہے، تب آپ کو کفالتوں کے لیے فقراء، غرباء، مساکین، بیوگان کا بوجھ آپ پر ڈال دیتا ہے، وہ دراصل آپ کے لیے خیر کا ارادہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے بوجھ سے خوش ہوا کریں، اس سے اکتایا نہ کریں، اس سے پریشان نہ ہوا کریں۔ وہ اپنی بنا رہے ہیں، وہ اپنی بنا رہے ہیں، وہ اپنی بنا رہے ہیں، میں کیا کروں، اس کا بوجھ اٹھاؤں، اس کا اٹھاؤں، اس کا اٹھاؤں۔
بھائی تو اٹھاتا رہے، اللہ تجھے بیٹھنے نہیں دے گا، اللہ تجھے گرنے نہیں دے گا، تیرے لیے آسانی کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ تو اگر نہ اٹھاتا تو تو ایسا امیر و کبیر اور معزز ہوتا بھی نہ۔ تجھے اللہ نے شان ان کمزوروں کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے دی ہے، یہ شکر کا مقام ہے، یہ اکتاہٹ اور شکایت کا مقام نہیں ہے۔ عبید ابن جریج نے خزانچی کو بلایا اور اسے تسلی دی اور سمجھایا کہ دیکھو رب تعالیٰ نے واپس پلٹا دیا ہے، اور ہاں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال میں برکت، عزت میں برکت اور زندگی میں برکت اور لمبی عمر کا یہ سبب ہے، جو چاہے اللہ اس کی عمر کو بڑھا دے وہ اس نسخے کو استعمال کرے۔ اس شخص نے کہا اس کا سارا خرچہ میرے ذمہ ہے، سمجھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا جو خرچہ کر رہا تھا، اسے نہیں سمجھایا جو خرچہ کرا رہا تھا، کہ وہ نکما تو تھا نہیں۔ ایک تو ہے نا کہ بندہ گھر میں بیٹھا ہے، آپ اس کے خرچے اٹھا رہے ہیں، وہ کام نہیں کرتا، وہ نشے کی لت اس سے لگی ہوئی ہے، آپ خرچے اٹھا رہے ہیں، یہ تو شکایت کی بات ہے۔ لیکن وہ تو دینی علم سیکھ رہا ہے، وہ تو جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈیوٹیاں دے رہا ہے۔ اس لیے ایسے کی خدمت کرنا اپنے گھر کو پر رونق بنانا ہے۔ کہا انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تم اپنے کمزوروں کے ساتھ مدد اور تعاون کا رویہ رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے بوجھ کو دیکھتا ہے، تمہاری روزی بڑھا دیتا ہے۔ لوگوں کی چل نہیں رہی ہوتی، تمہارا ہاتھ رک نہیں رہا ہوتا، اور وَتُنْصَرُونَ، اور اللہ تمہاری مدد بھی تمہارے اس رویے کی وجہ سے کرتا ہے۔ وہ بیماریوں سے لڑ کے اکتا جاتے ہیں، تمہارے یہاں آتی ہے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہو۔ وہ دشمنوں کے رولے میں پڑے ہوتے ہیں، تمہاری مصالحت کی فضا ہوتی ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجہاد میں جہادی تیاری کے اسباب ذکر کیے ہیں، تو اس ضمن میں یہ حدیث ذکر کی ہے۔ بندہ پڑھنے والا حیران ہوتا ہے امت کے اس فقیہ اور حدیث کے اس محدث پر کہ بات چل رہی تھی کہ اسلحہ تیار کرو، ٹریننگ حاصل کرو، گھڑ سواری کرو، نشانہ بازی سیکھو، بھاگ دوڑ رکھا کرو، خوراکوں کا خیال رکھا کرو، پہرے کا انتظام کیا کرو، جاسوسی کا انتظام کرو۔ سارے کتاب الجہاد میں اس طرح کے ابواب کے درمیان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے کہ کمزوروں کے ساتھ اچھا رکھا کرو رویہ۔ تم میدانوں میں اتر جاتے ہو، کمزور دعائیں کرتے ہیں، ان کی سن کر اللہ تمہیں فتح نصیب فرمائے۔ تو اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائے، ہمیں محتاجیوں سے بھی محفوظ فرمائے، اور اگر کمزوروں اور محتاجوں کا بوجھ ہم پر ہو تو ہمیں خوش دلی کے ساتھ بندگی اور عبادت کے جذبے کے ساتھ اٹھانے اور اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کی توفیق دیں۔ سبحان اللہ۔